اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے جو کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو حج اور عمرہ کر کے دیکھ لے کس طرح لوگ دیوانہ وار خانہ کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اگر تقوی اور طہارت کے ساتھ طواف حج اور عمرہ کرے تو واقعی دل دھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میلے دلوں والوں کو بھی وہاں لے جاتے ہیں۔ پھر جس طرح مشین میں میلے کپڑوں کو چکر دلا کر صاف کر لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی طواف کے چکر لگوا کر دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو محبوب نہ ملے تو محبوب کے آثار دیکھ کر روتا ہے، ماں بچے کے بچھڑنے پہ روتی ہے اور اس کے کپڑے اور چیزوں کو دیکھ کر سکون حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے نشانات کو دیکھ کر روتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ نشانات محبوب کا پتہ دیتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ جو کوئی ان شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو تقوی کی نعمت عطا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ تمام کلمہ گو مسلمانوں کا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ یہاں پہنچ کر لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں مگر آتے ہی جلدی سے حرم شریف پہنچ جاتے ہیں۔ حرم شریف میں جا کر مسجد میں وقت گزارنے سے دل نہیں بھرتا بلکہ انسان زیارت کرتا ہے، پھر دل طواف کے لیے چاہتا ہے۔ اس کے بعد جلد از جلد ملتزم سے چمٹنے کو دل چاہتا ہے اور بے اختیار چمٹ جاتے ہیں۔ سینہ ساتھ لگا ہوتا ہے، رخسار ساتھ لگے ہوتے ہیں، ہاتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملتزم پر سینہ چمٹایا، رخسار لگائے، ہاتھ پھیلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا تعین نہ فرماتا تو سب مشکل میں ہوتے، کوئی کدھر کو منہ کر رہا ہوتا، کوئی کس طرف کو منہ کر رہا ہوتا۔ اب محبت کے جذبے کی تسکین کے لیے سمت تعین ہے۔ حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت دل کا خاصہ بن جاتی ہے۔ یہ چیز تجربات سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے استلام کرتے وقت بڑی اعلیٰ نیت ہونی چاہیے۔ جتنے مرضی حج کر لیں، جتنے مرضی عمرے کر لیں مگر دل نہیں بھرتا۔ جیسے ماں کا دل اولاد سے نہیں بھرتا، چولہا کوئلوں سے نہیں بھرتا، اسی طرح مسلمان کا دل حج عمرے سے نہیں بھرتا۔ یہ مرکز تجلیات ہے، اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف کھینچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بیت اللہ زمین کے قیام کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی زمین کے قیام کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہوا ہے، جو کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو قیامت کو 40 سال پیچھے کر دو۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہو۔